جہنم میں جاتا ہے تو چلا جائے، باپ کہتا ہے یہ جہنم میں جاتا ہے میرا بیٹا تو چلا جائے، ایک نیکی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، لیکن فرمایا کہ جس بندے کے اندر 3 اچھائیاں، 3 صفات، 3 خوبیاں پائی گئی، اللہ اس کا یہ حساب جو آسان کر۔ کون سی پہلی خوبی؟ فرمایا کہ جو بندہ آپ کو محروم کر دے نا، محروم کر دے، آپ اسے عطا کیا کرو۔ محروم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی سے کچھ لینے کے لیے گئے، اس کا دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، مجھے بھائی ادار چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کو آپ سے کام پڑ گیا، اب لینے کے لیے وہ بھی آ گیا، تو آگے سے تو نے یہ نہیں کہنا کہ کل کی ہویا سی جدو میں تیرے بوئے تے گیا سا تے ادو کی سی، ادھر آ گیا میرے وقت۔ فرمایا نہیں، جو محروم کر دے اسے عطا کرو، دینے والے کو تو ہر کوئی دیتا ہے نا۔ ایک نے گفٹ دیا، بدلے میں اس نے بھی دے دیا۔ تو ایک کے جنازے پہ گیا، کیوں؟ کہ وہ ہمارے جنازے پہ آیا تھا۔ تو اس کے باپ کے جنازے پہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ تیرے باپ کے جنازے پہ یا تیرے کسی رشتہ دار کے جنازے پہ آیا تھا۔ فرمایا جو تجھے محروم کر دے، نہ دے، تمہیں ددکار دے، تمہیں واپس موڑ دے، تو اسے عطا کر۔ یہ خوبی جس بندے کے اندر پائی جائے گی تو اس کا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اتنی سختی والا دین حساب آسان کر دیا جائے۔ اور دوسری بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، جو تجھ سے رشتہ داری توڑ دے نا تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھ سے توڑ دے اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑ۔ بھائی نے بھائی سے رشتہ مانگا، بھائی نے دے دیا، اس کی تعریفیں تو کرتا ہے، اس کو ویلکم تو کہتا ہے، اس کو تو اچھا کہتا ہے، کہتے ہیں، سارے کہیں گے۔ فرمایا جو رشتہ داری توڑ دے اس کے ساتھ جوڑ، اس کو اچھا کہہ، اس کی تعریف کر، اس کے گن گا، اس کے کام آ۔ آج تو الٹا ہے، بھائی بھائی کے پاس رشتہ لینے کے گیا، اس نے دیا نہیں، بہن بھائی کے پاس رشتہ لینے گئی، اس نے دیا نہیں۔ اب لڑائیں، کیا تو نے میرے جنازے پہ نہیں آنا؟ بلکہ اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ میرا چہرہ نہیں دیکھنے دینا، میرے جنازے کے اوپر اس کو آنے نہیں دینا۔ نہیں، فرمایا جو رشتہ داری توڑے تو اس کے ساتھ ہی جوڑ۔ اگر تیرے اندر یہ خوبی پائی گئی، اگر تیرے اندر یہ اچھائی پائی گئی تو پھر تیرا حساب آسان کر دیا جائے گا، یہ حساب آسان ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیو، یہ جو رشتے ہیں، باتوں میں بات، یہ جو رشتے ہیں یہ تو آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ تیرا کام تھا جا کے مانگنا، تو نے مانگا، اس نے نہیں دیا، اس میں نہ تیرا قصور نہ اس کا قصور۔ ہو سکتا اللہ کی طرف سے منظور۔ ایسے رشتے بھی دیکھے کہ براتی آئی، نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے ٹوٹ بھی گئے، وہیں پہ طلاق۔ بہرحال فرمایا کہ جو رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ جوڑو، قیامت کے دن اللہ حساب کو آسان کرتے ہیں۔ تیسری بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسری اچھائی اور خوبی تیرے اندر یہ ہونی چاہیے کہ جب تیرے اوپر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، وعدہ کر دے تو فرمایا اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، اس کو چھوڑ دو، تو پنجابی وچ جاندی کرو۔ فرمایا کہ اگر یہ خوبی پائی گئی تو پھر بھی اللہ تیرا حساب آسان کر دے گا۔ لیکن آج ہم الٹ جاتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق، جو رشتہ داری جوڑتا ہے
ہونا چاہیے، محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن اصل بات تو یہی ہے نا، برداشت کرنا۔ اصل مومن، اصل مسلمان اور حقیقی معنوں میں جو انسان ہے وہ وہی ہے کہ اپنی انا کو وہ ختم کر دیتا ہے، اپنے غصے کو وہ پی جاتا ہے، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ اور بھائیو یہی اسلام ہے حقیقی معنوں، اور یہی کچھ ہمیں سکھلاتا ہے، اور یہی رہنے اور سہنے کا طریقہ ہے ہمارا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ اس سے بڑی محبت کرتی ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، پیچھے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اچھائیاں کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں بھئی؟ فرمایا جس سے اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، فرمایا کہ جبریل کو بلاتے ہیں آسمان پہ اپنے پاس، اور کہا جاتا ہے اے جبریل دنیا کے اوپر فلاں نام کا بندہ، فلاں کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، اس کے نیک کاموں کی وجہ سے، اس کے در گزر کرنے کی وجہ سے، اس کے غصے کو پی جانے کی وجہ سے، اس کے صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، نیکی کے کاموں کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور تیرے لیے میرا اللہ کا حکم ہے کہ تو اس کے ساتھ محبت کر۔ دیکھو کتنا پروٹوکول۔ آج ہم دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں میرا دوست ہے اور اس کا دوست وہ ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تو فلاں بندے کے ساتھ محبت کر، یہیں پہ بس نہیں، فرمایا کہ جا کے تمام فرشتوں کو اعلان کر دو کہ فلاں بندہ ہے، اس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں بھی محبت کروں، اور اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تمام فرشتوں کو جا کے کہہ دو کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور یہیں پہ بس فرشتے ہیں کتنے؟ 70,000 فرشتے بیت المعمور جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں، تو قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئی۔ فرمایا کہ پھر جبریل کو یہ حکم ملتا ہے، یعنی دنیا کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ اس بندے کی قدرتاً محبت کو بٹھا دیتے ہیں، اور محبتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بندے جانتے بھی نہیں ہوتے تو ترس رہے ہوتے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے کہ یار فلاں بندہ ہے، اس سے ملاقات کرنی، اس سے ملنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ چائے پینی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے قدرتی۔ فرمایا کہ اس بندے کی جو محبت ہے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ کون سا بندہ؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنی فضیلت ہے اس بندے کی، کتنا مقام و مرتبہ ہے اس بندے کا جو اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے، غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، غصہ پی جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا مسکرانے کی وجہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، لمبی روایت، لمبا واقعہ، مختصر بات۔ فرمایا کہ مسکرانے کی وجہ یہ کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے بھائی کی شکایت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین جس کے لیے جنت اس کی نیکیاں زیادہ تھی، لیکن لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، بلکہ گناہوں کا اور اضافہ ہو گیا۔
فرمایا کہ ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس نے دنیا کے اوپر میرے اوپر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اور تیرا وعدہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کہ ایک بندہ آئے گا اس کے پاس نیکیوں ہوگی بہت زیادہ، لیکن ایک لائن ایک کتار لگی ہوگی ان لوگوں کی جن کے اوپر اس نے ظلم و زیادتی کیا۔ فرمایا کہ اس بندے کی نیکیاں لے کے ان میں بانٹ دی جائیں گی، پھر بندے ابھی کھڑے ہوں گے باقی، اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، تو کہا جائے گا کہ ان کے گناہ اٹھا کے اس کو پر ڈال دیجئے۔ تو وہ اسی بنیاد پہ کہے گا کہ اللہ آپ کا وعدہ تھا، تو میرے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو اس کی نیکیاں لے کے مجھے دے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں تو نیکیاں ختم ہو چکی۔ فرمایا کہ کہے گا اللہ پھر تیرا وعدہ تھا کہ اس کے جو گناہ ہے، میرے جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر ڈال دے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ نظر اوپر اٹھاؤ۔ اب جب وہ نظر اٹھائے گا، مستدرک حاکم کے اندر روایت فرمایا کہ وہ دیکھے گا ایک شہر، ایک محل، ایک شہر ہے، اس کے اندر بے شمار محلات ہیں، اور وہ محل سونے چاندی اور جواہرات سے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ دیکھ کے کہے گا اللہ یہ تو کسی نبی کے ہوں گے، یا صدیق کے ہوں گے، یا کسی شہید کے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ نہیں، نہ یہ نبی کے ہیں، نہ صدیق کے ہیں، نہ یہ شہید کے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ اس کے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔